حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب ایک سخی اور عدل پرور انسان اور اہل عرب کے لیے انتہائی قابل احترام تھے۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کو اپنا وصی و جانشین معین کیا، شب ہجرت جب قریش رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کے بستر پر سو کر ان کی جان بچائی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفیانہ طریقہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آپ کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا۔ آپ نے جنگ بدر میں بہت سے مشرکین کو قتل کیا۔ جنگ احد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی۔ جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا، اور جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑ کر جنگ فتح کر لی۔ مشہور کتاب نہج البلاغہ آپ کے خطبات اور اقوال و مکتوبات کا منتخب مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مکتوبات کی نسبت بھی آپ کی طرف دی گئی ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے تحریر کیا۔ آپ کے بارے میں مختلف زبانوں میں بہت سی تحریریں لکھی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے ان کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ملعوم ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا،
بیٹا قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے دیا۔ یہ انصاف تھا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے، اور 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ ان کی زندگی اور ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔